رات کا اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ گاؤں کی تنگ اور خستہ حال گلیاں بہت ہی خاموش تھیں، جیسے وہ کسی خوفناک راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک پرانا مکان جو گاؤں کے کونے میں واقع تھا، اس کے در و دیوار سے ماضی کی پراسرار داستانیں جھلک رہی تھیں۔ یہ مکان کئی برسوں سے ویران تھا، لیکن آج رات وہاں ایک سایہ تھا، وہ سایہ جو ہوا کے ساتھ ہلتا جلتا نظر آ رہا تھا۔ محمود، جو کہ ایک محنتی اور دیانتدار مزدور تھا، اس مکان کی کہانیوں سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے یہ مکان بہت ہی سستی قیمت میں خرید لیا تاکہ وہاں رہائش اختیار کر سکے اور گاؤں کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے کئی بار خبردار کیا کہ اس مکان میں کچھ پراسرار واقعات ہوتے ہیں، مگر محمود نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور مکان میں شفٹ ہو گیا۔ پہلی رات جب محمود نے مکان میں قدم رکھا تو اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، جیسے کہ ہوا میں کوئی بھاری پن ہو، لیکن محمود نے اس پر توجہ نہ دی اور اپنا سامان ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا۔ رات کے درمیان اچانک محمود کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کمرے میں قدم رکھا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی سرد ہوا اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہے۔ دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ ہونے لگی، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف اس کا وہم ہو۔ اگلی صبح محمود نے گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی بابا حشمت سے بات کی۔ بابا حشمت نے اسے بتایا کہ یہ مکان ایک پرانے زمیندار کا تھا، جو اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ زمیندار کی بیٹی زہرا بہت حسین اور نرم دل تھی، لیکن ایک دن اچانک وہ لاپتہ ہو گئی۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ زمیندار نے اپنی بیٹی کو اس مکان میں کہیں چھپا دیا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے، مگر زہرا کبھی واپس نہیں آئی اور زمیندار بھی مر گیا۔ محمود کے دل میں بہت خوف تھا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف گاؤں کی پرانی باتیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رات کے وقت محمود نے ایک بار پھر وہی سرد ہوا محسوس کی۔ اس بار وہ زیادہ شدید تھی اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ محمود نے دل مضبوط کر کے اس آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ آواز اسے مکان کے تہہ خانے کی طرف لے گئی، جو کئی برسوں سے بند تھا۔ محمود نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دہلا دینے والا تھا۔ تہہ خانے کی دیواروں پر زنگ آلود زنجیریں لٹک رہی تھیں اور کونے میں ایک پرانا صندوق تھا۔ محمود نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری میں زہرا کی تحریریں تھیں، جس میں اس نے اپنے خوف اور تکلیف کو بیان کیا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں یہاں قید ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ میرے والد مجھے یہاں چھپا کر خود چلے گئے ہیں، میں یہاں مرنے والی ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اندازہ ہوا کہ زہرا کی روح اب بھی اس مکان میں بھٹک رہی ہے، مدد کی طلبگار۔ محمود نے ڈائری کے ذریعے زہرا کی کہانی کو سمجھا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ زہرا کی روح کو نجات دلائے گا۔ اس نے گاؤں کے عالم دین سے مدد لی، جو روحوں کے معاملے میں ماہر تھے۔ رات کو عالم دین نے مکان میں دعا کی اور زہرا کی روح کو سکون دلانے کی کوشش کی۔ وہ لمحے بہت تکلیف دہ تھے۔ مکان کے اندر کی ہوا بھاری ہو گئی اور زہرا کی روح نے اپنے آخری الفاظ ادا کیے، مجھے نجات مل گئی، شکریہ۔ یہ سنتے ہی مکان کے اندر کا سارا بھاری پن ختم ہو گیا۔ محمود نے سکون کا سانس لیا۔ زہرا کی روح کو آخرکار نجات مل چکی تھی اور مکان اب ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ محمود نے گاؤں والوں کو زہرا کی کہانی بتائی اور وہ مکان چھوڑ دیا۔ آج وہ مکان ایک یادگار کے طور پر کھڑا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ کبھی کبھار اندھیرے کے سائے بھی سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ گاؤں والے آج بھی اس مکان کو احترام سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں کبھی ایک بے قصور روح بھٹکتی تھی، جو اب سکون میں ہے۔